السلام علیکم ویورز، دس از می فیضا ریاض. ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں. اور آج ہم اسٹوڈیو میں پروگرام نہیں کر رہے بلکہ آج ہم نیو یارک کے اندر پاکستانی کونسلیٹ کے اندر موجود ہیں اور پاکستانی جو کونسل جنرل ہیں یہاں پر ان سے گفتگو کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے. اور آپ کو اسٹوڈیو سے باہر لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور یہاں پر جب کونسلیٹ ہے یا ایمبیسیز ہیں وہ اوورسیز کمیونٹی کو کیا کیا ایسی سروسز فراہم کر رہے ہیں یا جو بھی ٹربلز یا پرابلمز ان کو آتے ہیں تو ان کو یہاں پر موجود کونسلیٹس اور ایمبیسیز کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہیں. اور ابھی جو ریسنٹلی پاکستان کی میڈیشن کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ایز اے نیشن کس طریقے سے وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایز اے اسپیشل گیسٹ جو کونسلیٹ جنرل ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر خان اطغزئی صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور میں ان کے انٹروڈکشن میں آئی واز سو امیزڈ ٹو سی دیٹ کہ ایک ڈپلومیٹ ہے اور ڈپلومیٹک اپروچ کے ساتھ ایک اتنی بڑی ڈیزگنیشن کے ساتھ اتنے بڑے ملک میں سپر پاور کے اندر اٹ سیلف ایک بہت اچیومنٹ ہے, لیکن ملٹی ٹاسکر, ملٹی لنگول اور رشین. سر میں چاہوں گی کہ آپ سلام کے بعد تھوڑی سی رشین ہمیں بول کے بھی بتائیں کہ رشین فینس بھی اگر ہمارے ہیں تو وہ سنیں. جی السلام علیکم فضا. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں کونسل خانہ پاکستان میں یہاں پہ, اور تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور میں رشین میں اس طرح کہوں گا کہ پریویت دوبریا اترا spasiba ogromная. یہ ہم پیوٹن کو بھیج رہے ہیں پھر. بٹ سر اٹس سو گڈ ٹو ہیو یو. تھینک یو سو مچ ٹائم نکالنے کے لیے. آئی نو یہاں پر بہت بزی اسکیجول ہے. میں جیسے بتا رہی تھی کہ اٹ سیلف یہ ایک پریولیج ہے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کہ یو ایس اے ورلڈ سپر پاور, تمام فیصلے نیو یارک سے ہوتے ہیں, امریکہ سے ہوتے ہیں, واشنگٹن ڈی سی سے ہوتے ہیں, اینڈ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کتنا برڈن ہے اس پوسٹ کا اور کس طریقے سے چیزیں مینیج کرتے ہیں, اور یہ کونسلیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی اکانومی کی خاص طور پہ. جی فضا تھینک یو. جس طرح آپ نے خود ہی اپنے سوال میں کہا کہ نیو یارک از دی گلوبل سینٹر فار کلچر, فیشن, فائنانس, اکانومی, تو بہت اہم جگہ ہے. اور جس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مختلف ممالک میں ہماری ایمبیسیز ہوتی ہیں جو کہ دارالخلافے میں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ملک میں ہماری کمیونٹی اور جگہوں پہ ہے تو وہاں ہمارے کونسل خانے ہوتے ہیں جو کہ اس کمیونٹی کی خدمت کے لیے اور ان کے جو کام پڑتے ہیں پاکستان کے ساتھ رابطے مختلف لحاظ سے, اس میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو بے شک بلا شبہ نیو یارک کے ارد گرد جتنے بھی ریاستیں ہیں باقی, خاص کر ٹرائی اسٹیٹ کا میں ذکر کروں گا, نیو جرسی, نیو یارک اینڈ کنیکٹیکٹ, کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی رہائش پذیر ہیں اور وہ ہم سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے بڑے کام ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ان کے ساتھ بہت کوآپریشن ہے, ان کی بہت ساری تنظیمیں ہیں اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کام ادر دین کہ ہم اپنے کمیونٹی کی فلاح کو دیکھیں, ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم ان ریاستوں کے ساتھ جہاں پہ ہماری جورسڈکشن ہے ان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے, ان کے ساتھ انسانی رابطوں کو اور کلچرل رابطوں کو فروغ دیا جائے, اور وہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کافی کامیابی بھی ہوئی ہے. اور نیو یارک اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہاں پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو ہماری مختلف وفود آتے ہیں, حالانکہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا یہاں پہ فل فلیج مشن ہے, بٹ پھر بھی ہم بسا اوقات مل کے کام کرتے ہیں بیکاز ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ویسے بھی بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم کسی بھی کیپیسٹی میں اپنے پیارے ملک کو کہیں بھی ریپرزینٹ کریں اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے سکیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی when I was entering to the consulate کہ ایک مین پرائم ہب میں ان دا سٹی منہیٹن میں اس طرح پاکستانی پرچم آپ کو لہراتا ہوا نظر آتا ہے, تو ویسے ہی آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا؟ I'm sure کہ you are the right person to describe that کہ پہلے وار سے پہلے کیا سچویشن تھی, جیسے انڈیا کو ہم نے شکست دی, یہاں پہ لوگوں کے کیسے جذبات تھے اور کس طریقے سے وہ سارا سین ہوتے آپ نے دیکھا, اور پھر جس طریقے سے
پاکستان کے بارے میں شاید لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا. ہم لوگوں کو زیادہ وہ ایشین یا پھر انڈیا سے فیملیئر کر دیتے تھے کہ اچھا آپ انڈین ہے, لیکن پاکستان نے ایک اپنی الگ پہچان بنائی ہے. اب گوروں کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان از اے اسٹیٹ, پاکستان از اے نیشن. یہ کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے جی. بہت میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں ایز اے کریئر ڈپلومیٹ جو چند فینومینل لمحات آئے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اور اللہ کا ہم پہ جتنا کرم ہوا ہے اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. بیکاز جو آپریشن بنیاد المرصوص ہوا اور اس میں اللہ نے ہماری عزت افزائی کی اور ہم نے جس لحاظ سے دشمن کے دانت کٹے کیے اور ایک مثالی وکٹری ہم نے لی اور اچیو کی. اس کے بعد جو یہ تھوڑا سا ہوا مڈل ایسٹ میں اور ایران کا, تو اس میں جو ہمارا کردار ہے, آپ یقین کریں اس کے جو مطلب آؤٹ کمز ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو جس لحاظ سے اب سینہ تان کے چلتی ہے یہاں نیو یارک کے سڑکوں پہ اور اپنا پاسپورٹ لہرا کے لوگوں کو دکھا کے, اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کئی موقع پہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیڈران کے ساتھ گوروں نے آ کے سیلفیاں بنائی. اچھا. سو وچ از آئی مین انپریسیڈنٹڈ. اور لوگ بڑے خوش ہیں, لوگوں میں ایک نیا جذبہ, ایک بہت برننگ انتھوزیازم پایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو ان پہ فخر اور بہت بہت اچھا محسوس کر رہی ہے. یہ آئی تھنک یہ ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ہماری ملٹری لیڈرشپ, فیلڈ مارشل کو ہم اس وجہ سے زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ان کی اتنی بار بار تعریف کرتے ہیں. بٹ وہ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں, ظاہر ہے بڑے لوگوں کی خواہش تو ہوگی کہ ہم عاصم منیر کو ملیں یا پرائم منسٹر کو ملیں جس طریقے سے وہ یہاں پر محسن نقوی صاحب آتے ہیں. سو آف کورس جب کمیونٹی آپ کے پاس آتی ہے تو وہ کیا میسیجز یا کیا پیغامات یا کیا سوالات لے کر آتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ پوچھیں یا ان کا انٹریکشن ہو سکے فیلڈ مارشل سے. آف کورس ان کی بدولت ہی ہم پراؤڈ مومنٹ میں ہیں. دیکھیں یہ جو ماشاء اللہ ہمیں اللہ نے کامیابی نصیب کی تو یہ مرہون منت ہے جو ہماری کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. بے شک اس میں ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب, ان کی کاوشیں, ان کی انتھک محنت, ان کا ویژن اور ان کا جذبہ ریاست کے لیے, ملک کے لیے, اور انتھک جو انہوں نے کام کیا اور جس طرح سے وہ ایک پیج پہ ہیں, جس طرح سے قوم کو یکجا کیا اور جس طرح سے دور اندیشی کے ساتھ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کے چل رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ یہاں پہ یقین کریں کہ اب جس طرح بھی اسحاق ڈار صاحب آئے تھے ریسنٹلی UN کے ایک سیشن میں آئے تھے, تو ہم مسجد میں گئے تھے عید کی نماز کے لیے, اور پاکستانی کمیونٹی جوک در جوک کوشش کر رہی تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ سیلفیاں لیں, ان کے ساتھ مصافحہ کریں اور ایگزیکٹلی, تو لوگ مطلب رستہ نہیں مل رہا تھا. اور یہی ان کا جذبہ ہے باقی لیڈران کے لیے بھی. اگر آپ وہ آتے ہیں انشاءاللہ کبھی بھی تو بہت پرتپاک استقبال ہوگا اور بہت جذبے سے ان سے ملیں گے اور اتنے خوش ہو کے ملیں گے کہ میرا خیال ہے کہ اگین یہ فقید المثال جسے کہتے ہیں نا, دس از انپریسیڈنٹڈ. اچھا, جو ایز اے ڈپلومیٹ جس طریقے سے ہم یہ سارا میڈیشن کروا رہے ہیں یا جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تعریف کرتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کی, تو جب آپ کے ایز اے ڈپلومیٹک رابطے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایمبیسیز کے ساتھ, یہاں پر ڈفرینٹ اور ایمبیسیز بھی تو ہیں ان کے ساتھ, یا پھر امریکن جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, سو ان کا آپ کو ڈیل کرنے کا